ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرز، مدینہ کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے ہمارا۔ جی پیارے بچوں اور کرز، مدینہ کے ناظرین، دین اسلام کے متعلق اچھی اچھی باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام ہمارے اسلام۔ آپ سب کو پروگرام ہمارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرز، مدینہ کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے۔ ٹیم اے، ٹیم بی، دونوں ٹیم ہمارے ساتھ ہیں، دونوں کے درمیان کچھ مقابلے بھی ہوں گے، مگر بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلو علیہ، صلو علیہ، صلو علیہ، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین، فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی اتنی پیاری فضیلت کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تک ہمارا درود پاک پہنچتا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنی بار ہو سکے، دن میں جتنی بار پڑھ سکیں اتنی بار ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدینہ کے ناظرین، پروگرام میں روزانہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے، بتائیے کہ ذوالنورین یہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے، کس صحابی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچے اور مدینہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى صدق الله العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے تلاوت قرآن کریم کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا تلاوت قرآن کریم کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں ماشاء اللہ تلاوت قرآن کریم ہم نے شامل کی. آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. ہمارا اسلام ہمارا اسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شگشگ سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ شگشگ سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ شگشگ سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مکہ مکہ کیا خوب مکہ مکہ سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے کس کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ. بے کس ہے سہارا سرکار کا مدینہ مدینہ. بے کس ہے سہارا سرکار
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، ہم نے کلام شامل کیا، بہت ہی خوش انداز میں انہوں نے کلام پڑھا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی اور ان کو بھی باہر پر بیٹھے مدینے کی با ادب حاضر نصیب فرمائے. مدینے کے ناظرین پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں، پروگرام کو لے کے چلتے ہیں آگے اور بڑھیں گے ٹیم اے اور ٹیم بی کی جانب. جی ٹیم اے، ٹیم بی، آپ لوگ تیار ہیں؟ چلے بڑھتے ہیں. ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان مقابلہ کرنا ہے، دیکھتے ہیں کون سی ٹیم آج آگے بڑھتی ہے. بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، سیگمنٹ آسان ہوں گے. کچھ سوالات ٹیم اے سے ٹیم بی سے، دونوں نے دینے ہوں گے جوابات. بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. جی ٹیم اے، پہلا سوال آپ سے بتائیے، سیدھے ہاتھ کی کس انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرنا چاہیے؟ جی بتائیں. مائک دیں کو. چھوٹی انگلی. چھوٹی انگلی سے. جی بھائی آپ بتائیں. مائک دیں مائک دیں مائک دیں. چھوٹی انگلی. آپ بتائیں. چھوٹی انگلی. آپ بتائیں. چھوٹی انگلی سے. آپ بتائیں. چھوٹی انگلی سے. چھوٹی انگلی سے. جی.
میں نے سوال یہ کیا کہ سیدھے ہاتھ کی کس انگلی سے ناخن کاٹنے شروع کرنے چاہیے؟ چھوٹی انگلی سے، شہادت والی انگلی سے، درمیانی انگلی سے؟ چھوٹی انگلی سے۔ جی چھوٹی انگلی سے۔ آپ سب کا جواب غلط ہے، کیونکہ شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنے کی ابتدا کرنی چاہیے، اس انگلی سے، ٹھیک ہے؟ پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ابتدا کریں گے آپ، پھر جیسے پہلے شہادت کی انگلی والی جو انگلی ہوتی ہے یہ، اس کے بعد یہ والی، پھر یہ والی، پھر یہ والی، پھر یہ 4 ہو جائیں گی۔ اس کے بعد الٹے ہاتھ کی والی انگلی سے شروع کریں گے، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ والی، اور پھر انگوٹھا، اور پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا۔ آپ کا جواب درست ہے، مگر الٹے ہاتھ کی طرف سے، یعنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور الٹے ہاتھ سے پھر چھوٹی انگلی، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ کہتے ہیں آپ کا جواب تو غلط ہو گیا، پہلا سوال ہی ٹیم اے کا غلط۔ اب بڑھیں گے ٹیم بی کی جانب۔ جی ٹیم بی، موقع ہے آپ کے پاس آگے بڑھنے کا، بتائیے سنواں کس وقت لگانا سنت ہے؟ جی بتائیں۔ رات کے وقت۔ جی رات کے وقت۔ رات کے کس وقت؟ مدینہ۔ رات کے جیسے کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، سونے کے بعد، سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سوتے وقت۔ اچھا سوتے وقت، چلیں بھائی سوتے وقت۔ سوتے وقت یعنی سو رہے ہیں، سرما لگا لیا، سوتے وقت، چلیں بھائی سوتے وقت۔ چلیں، انہوں نے جواب دیا سونے سے پہلے، یعنی سونے کے لیے بالکل تیار ہو گیا، اب آپ نے سرما لگا لینا ہے، اور ان کا جواب درست ہے۔ چلیں جی، سوتے وقت تو بندہ سو رہا ہوتا ہے، مطلب ان کی مراد جو تھی وہ کہنے کا کہ سونے سے قبل، سونے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ ان کا جواب درست مان لیں گے۔ چلیں اگلا سوال، بتائیے کس فرشتے نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر دی؟ آپشنز: حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، حضرت میکائیل علیہ السلام نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ وہ کون سے فرشتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر دی، خوشخبری دی؟ جی بتائیں گے کوئی؟ چلیں دیں تو صحیح، جواب تو دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ بتائیں بھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل سے۔ کبھی کبھار تکا بھی جواب درست کر دیتا ہے، جواب ان کا درست ہے۔ اگلا سوال، بتائیے کہ کون سے پانی کو قرآن پاک میں پاک کرنے والا کہا گیا ہے؟ جی بتائیں بھائی۔ آب زمزم۔ جی آب زمزم۔ آب زمزم۔ جی بتائیں۔ بارش کا پانی۔ ایک جواب بارش کا پانی، 2 جواب آب زمزم۔ جی نیچے دیں جواب بھائی۔ آب زمزم۔ آب زمزم، جواب ان کا غلط ہے، کیونکہ جواب ہے بارش کا پانی۔ بارش کا پانی پاک کرنے والا پانی، اس کو قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ ٹیم بی سے والی غلطی ہوئی ہے، ایک ممبر نے جواب درست دیا تھا، مگر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ٹیم کی جو اکثریت کہہ رہی ہوتی ہے اس کی طرف ہوتا ہے کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے، یوں جواب دیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بندہ صحیح جواب دے رہا ہے تو اس کا جواب صحیح رکھتے ہوئے مان لیں گے، یہ نہیں ہوتا، تو اسی لیے ہم نے ان کا جواب غلط مانا ہے۔ اب بڑھیں گے ٹیم بی کی جانب۔ جی اب بڑھیں گے ٹیم اے کی جانب۔ ٹیم اے آپ دونوں برابر ہو گئے، اب بڑھتے ہیں آپ کی طرف۔ چلیں سوال یہ ہے، بتائیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کتنی انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے؟ جی بتائیں بھائی، ایک دیں ان کو۔ 3 انگلیوں سے۔ کتنی انگلیوں سے؟ 3 سے۔ جی 3 انگلیوں سے۔ جی 3 انگلیوں سے۔ انبیاء کرام علیہ السلام 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، جواب ان کا درست ہے۔ 3 انگلیاں کون سی ہے؟ یہ والی 3 انگلیاں بتائیں بھائی۔ جی چلیں دکھائیں۔ جی شہادت کی انگلی ہوتی تھی، درمیانی والی انگلی اور انگوٹھا، یہ 3 انگلی، ٹھیک ہے؟ یہ 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جاتا ہے۔ چلیں اب ان کا جواب تو یوں درست ہو گیا تھا، اب یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ کون سی انگلیوں سے، ورنہ جواب غلط ہو جاتا۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ جی ٹیم ای، سوال یہ ہے، بتائیے اعلان نبوت سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کس جگہ تشریف لے جاتے تھے؟ جی بتائیں۔ مائک دیں، مائک دیں۔ غار ہرا۔ جی غار ہرا۔ غار ہرا۔ جی غار ہرا۔ جی غار ہرا۔ اگر یہ مجھ سے آپشن لیتے ہیں، میرے پاس آپشن تھے کعبہ شریف کے اندر، دوسرا آپشن تھا غار ہرا، تیسرا جو آپشن تھا غار ثور۔ انہوں نے آپشن نہیں دیا اور ان سے غلطی نہیں ہوئی، ان کا جواب درست ہے۔
اگلا سوال ٹیم اے کی جانب. جی ٹیم اے بتائیے کہ ان میں سے کس چیز کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے؟ پنکھا, پین, سائیکل. جی بتائیں. پین. پین کا. جی بھائی. پین. جی پین. جی پین کا ذکر کیا گیا ہے. جواب ان کا درست ہے. اگلا سوال اور آخری سوال ہے سیگمنٹ کا. کس طرف منہ کر کے سونا چاہیے؟ سنت ہے. کس طرف منہ کر کے سونا سنت ہے؟ جی بتائیں بھائی, آپ بتائیں. بیت اللہ کی طرف. کس کی طرف؟ بیت اللہ, خانہ کعبہ کی طرف. قبلے کی طرف. جی مدینہ. قبلے کی طرف. ہیں؟ قبلے کی طرف. قبلے کی طرف. جی قبلے کی طرف. جی نہیں چلیں. قبلے کی طرف. آپ بتائیں. قبلہ کی طرف. جی آپ بتائیں. قبلے کی طرف. قبلے کی طرف. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, جب بھی کسی کو کوئی چیز دینی ہو, کسی سے کوئی چیز لینی ہو, تو کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے؟ سیدھا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. آپ یہاں پہ بچے مائک دے رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو پاس کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر مائک بھی سیدھا ہاتھ سے دیا کریں, مائک بھی سیدھا ہاتھ سے دیا کریں. یہی جو ہے سیدھا ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز دینا اور کسی سے کوئی چیز لینا, یہی سنت ہے. اچھی بات ہے. پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں, آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی جی آپ نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد حسان رضا تاری ہے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. کڈز منی چینل, ہمارا منی چینل. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, جواب آپ کا درست ہے. اگلا اگلی کال. میں محمد عیان تاری توسا شریف سے. میں آج کا نام سناؤں گا. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غصے. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ نے منقبت سنائی. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاک اللہ خیرہ. پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین, آج کے سوال یہ بتائیے کہ ذوالنورین کس صحابی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین. ٹیم اے اور ٹیم بی کا مقابلہ چل رہا ہے. مزید آگے لے کے چلیں گے اور بڑھیں گے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین, سیگمنٹ ہے حساب. ہوگا کچھ یوں کہ ٹیم اے یا ٹیم بی سے ایک ایک ممبر آئے گا اور میں اس سے یہاں پر ایکویشن بھی حل کرے گا. اس کے بعد وہ اسلامی نسبت بھی بتائے گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ جواب اس کا درست ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں, آسانی ہوتی ہے زیادہ تر تو 1 + 1 + 1, پھر 1 + 2 + 2 + 1, اس کے بعد 15 - 6 - 7, اس کے بعد 25 - 10 - 5 - 8. تو یہ 4 ایکویشنز ہیں. دیکھتے ہیں یہ حل کرتے ہیں کہ نہیں. اس کے بعد پھر آپ نے اس کا جواب دے کے اس کی اسلامی نسبت بھی بتانی ہے. چلیں بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. جی ٹیم اے, کون آئے گا؟ کوئی اور بھی تو آئے. چلیں آئیں بھائی, چلیں آ جائیں, میں بھی آتا ہوں. چلیں آئیں, بتاتا ہوں کیا ہے. چلیں 1 + 1 + 1 کیا بنے گا آنسر؟ آپ یہاں پر ڈھونڈیں گے. جی مختلف آپشن ان کے سامنے ہیں, انہی میں سے ایک آپشن اس کا جواب بنے گا 04 یا پھر 03. انہوں نے اٹھایا گیا اور یہ لگانے. چلیں لگائیں تو صحیح, ایک ہاتھ باندھ کے نہیں رکھنا, ایسے لگے گا بھی نہیں. پین نکالیں, چلیں میں پہلے آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں. پین نکالیں گے, اس کے بعد یہ لگائیں گے اور یوں لگے گا. ٹھیک ہے, کیا لگایا آپ نے آنسر؟ چلیں اب بڑھتے ہیں, آپ دوسرا لگائیں. آپ 3 سے اسلامی نسبت بھی بتانی ہے اب آپ کو. چلیں ادھر دیکھیں, ایک منٹ اس کو پہلے نا یہ جو ہے نا یہ والی سائڈ پہ کر لیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں. آپ دوسرا ہاتھ بھی استعمال کریں, ٹینشن نہیں لیں, کچھ نہیں ہوگا. آسمانی کتابیں یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, یا تسبیح فاطمہ میں سبحان اللہ پڑھنے کی تعداد, وتر کی رکعتیں. جی چلیں
لگائیں صحیح لگا رہے تھے, ادھر دکھائیں, صحیح ہے, یہ لیں. کیا لگایا آپ نے آنسر؟ وتر کی رکعتیں. وتر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. 3 ہوتی ہیں. جی جناب 3 ہوتی ہیں, جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. جی بڑھیں گے پیارے بچے اور قسمت کے ناظرین ٹیم بی کی جانب. جی ٹیم بی کون آ رہا ہے؟ آئیں بھائی آپ آئیں, پیچھے ہوتا ہے, جا خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا. 1 + 2 + 2 + 1 کیا بنے گا آنسر؟ 02 04 یا پھر 07 یا 06. چلو بھائی لگائیں. یہ نا بھائی کیا بنایا آپ نے آنسر؟ 6 بنایا. جی اب اگر یہ جواب درست ہے تو لگائیں اسلامی نسبت. نماز عید کی رکعتیں کرامن کاتبین. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے, تسبیح فاطمہ, مشہور فرشتے. چلیں آگے دیکھیں, آگے بھی دیکھیں, آگے بھی دیکھ لیں, ایک بار دیکھ لیں آگے بھی. کلمے طواف میں ہر قدم پر رکعتیں نیکیاں. جی یہاں پر لگائیں گے. جی چلیں, کیا لگایا آپ نے؟ کلمے کتنے؟ 6 ہوتے ہیں جناب, ان کا جواب درست ہے. کلموں کی تعداد کتنی ہے؟ 6 کلمے ہوتے ہیں اور جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. جی ٹیم اے سے کون آ رہا ہے؟ آپ آ رہے ہیں؟ آئیں بھائی آ جائیں. آئیں, نہیں آپ آئیں, ٹینشن نہیں, ان کے پاس اور بھی سیگمنٹ ہے. 15 - 6 - 7 کیا بنے گا آنسر؟ جی 15 - 6 - 7 کیا بنے گا آنسر؟ جی چلیں اب یہ یہاں پہ کر دیں سائڈ پہ, اور اب آپ دیکھیں کیا بنتا ہے آنسر اس کا بھی. اسلامی نسبت نکالیں آپ اس کی, چلیں دیکھیں کیا ہے آنسر. پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین, چلیں میں آپ کو جب تک کلموں کے نام بتاتا ہوں, جب تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں تو میں آپ کو کلموں کے نام بتاتا ہوں. 6 کلمے ہیں اور کلمہ طیبہ. پہلا کلمہ کون سا ہے؟ سارے ساتھ دیں گے میرا. کلمہ طیبہ, پہلا کلمہ کون سا ہے؟ دوسرا کلمہ ہے کلمہ شہادت. کون سا کلمہ ہے؟ تیسرا کلمہ ہے کلمہ تمجید. کون سا کلمہ ہے؟ اور چوتھا کلمہ ہے کلمہ توحید. کون سا کلمہ ہے؟ پانچواں کلمہ ہے کلمہ استغفار. کون سا کلمہ ہے؟ اور چھٹا کلمہ ہے کلمہ ردی کفر. کون سا کلمہ ہے؟ جی چلیں 6 کلمے ہیں اور ان کے پاس چلتے ہیں. انہوں نے جواب درست دیا کہ نہیں؟ کیا بنا بھائی؟ جی جی کیا بنا؟ کرامن کاتبین. کتنے ہیں؟ 2 ہیں. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین بڑھتے ہیں. آخری سوال ہے ٹیم اے سے, وہ ٹیم بی سے. ٹیم بی کون آ رہا ہے؟ آئیں بھائی. چلیں جی کیا بنا بھائی؟ 25 - 10 - 5 - 8. جی چلیں 2. اب کیا بنے گی اس کی اسلامی نسبت بتائیں. چلیں لگائیں. جی بھائی بتائیں. نماز عید کی رکعتیں. نماز عید کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین آئیے کچھ نعرے لگاتے ہیں پھر بڑھتے ہیں اگلا سیگمنٹ کی جانب. آئیے نعرے لگائیں گے. محمد مصطفیٰ
احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا شاہ خیر دو سرا ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا شیخ و شعب نے کہا ہے عقیدہ رضا نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کا پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میں ہوں غلام محمد اتاری توسا شریف سے میں کلام سناؤں گا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. ماشاءاللہ 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 بہت ہی خوبصورت کلام ہے. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. ماشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضر نصیب فرمائے. جی نیکسٹ کال. میں دلریم ڈھاکہ دس کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی. میں آج آپ کو کلام شریف سناؤں گا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے غول کی اور آپ نے سوال کے جواب دیا. آپ کا جواب درست ہے اور انہوں نے کلام سنایا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدایا. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ کال. میں محمد سائم رضوان ہوں. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں. کروں مدح اہل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. کر امد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں. بہت ہی پیارا واقعہ اس کے پیچھے ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے اعلیٰ حضرت کو فرمائش کی آپ بڑے ایک وہ بادشاہ جیسے ہوتے تھے پہلے کے دور میں تو اس کی شان میں وہ کلام لکھیں. آپ سرکار کی شان میں تو لکھتے ہی ہیں آپ ان کی شان میں لکھیں مگر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک اور کلام لکھ دیا اور آخر میں لکھتے ہیں کرو مدح ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا شعر ہے بہت ہی پیارا کلام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر کلام ہے اور بہت ہی پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. پڑھنا چاہیے اور اعلیٰ حضرت کے کلام ایسے ہیں کہ ان کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے تو بہت ہی پیارا لطف حاصل ہوتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین سیگمنٹ ہے باکس ایکٹیویٹی. ہوں گے کچھ سوالات آپ نے دینے ہوں گے جوابات. میں آؤں گا باکس کے پاس آپ بھی آئیں گے. ٹیم اے یا ٹیم بی میں سے ایک ایک ممبر آئے گا اور باکس سلیکٹ کریں گے اور جس باکس کے پیچھے آپ کو ہر باکس کے پیچھے ایک کیٹیگری ہوگی. تقریباً 6 کیٹیگریز ہیں اور 7 باکسز ہیں. ایک باکس کے پیچھے آتا ہے کوشش کریں. کیا کریں آپ وہ کوشش کریں جس کے پاس آ گیا تو اس کے نصیب ہوتے ہیں. باقی یہ کہ زیادہ تر
جو ہے بچوں کے پاس آپشنس کیٹیگریز ہی آتی ہیں. اب کیٹیگری جس کے پاس آ گئی تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے آنا ہوتا ہے, اس کا جواب دینا ہوتا ہے اور پھر نمبر لے کے جانا ہوتا ہے. چلیں بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. جی ٹیم اے کون آ رہا ہے؟ آئیں بھائی, غلام تو آپ بھی آ جائیں. جی کون سا باکس کھلوانا چاہیں گے؟ ادھر آئے میرے سامنے آ جائیں. جی نمبر 3 سوچ رہے ہیں, کھول دوں؟ چلیں نمبر 3 میں ہے شفا. شفا کے بارے میں آپ سے سوال ہے, بتائیے خاک شفا کس شہر کی مٹی کو کہتے ہیں؟ مدینہ شریف. خاک طیبہ, خاک شفا, جواب درست ہے. خاک مدینہ ہوتی, میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ, میرا غبار ہوتا. جواب ان کا درست ہو گیا ہے. جی بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. جی ٹیم بی کون آ رہا ہے؟ آ جائیں بھائی, بلکہ آپ تو آ گئے نا, آپ بیٹھے بیٹھے. کون نہیں آیا؟ تینوں ہی آ گئے, آپ نہیں آئے. آ جائیں. جی نمبر 1 ہے صف. صف کے بارے میں آپ سے سوال ہے, بتائیے کہ نماز میں چھوٹے بچوں کی صف کہاں بنانی چاہیے؟ پیچھے. سب سے آخر میں؟ جی. سب سے پیچھے؟ سوچ رہے ہیں؟ جی. پیارے بچوں, نماز میں سب سے آخر میں چھوٹے بچوں کی صف بنائیں, اور لیکن جب بڑے ہو جائیں تو بے شک آگے والی صفوں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. ماشاءاللہ. جی آپ جائیں گے اپنی جگہ پر. ٹیم اے سے کون آنا چاہیں گے؟ آئیں, کوئی اور تو ہمت کریں. آئیں چلیں. جی چلیں, مائک لیں, ایک ہاتھ چھوڑ دیں آپ. اب بتائیں کون سا باکس؟ نمبر 2. نمبر 2. جی نمبر 2 کے پیچھے ہے پانی. پانی کے بارے میں آپ سے سوال ہے, بتائیے کہ عربی زبان میں پانی کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ ذرا مشکل ہے آپ کے لیے, اگر تو پھر دوسرا کرتے ہیں. دوسرا سوال ہے, بتائیے انسانی جسم میں کتنے % پانی ہوتا ہے؟ یہ پتہ ہے؟ یہ بھی نہیں پتا. اب 2 سوال ہیں, دونوں میں سے جلدی سے جواب دے دیں. چلیں جی آپشن دیتے ہیں. چلیں آپ کو 55 سے 50, وہ 50 سے 55, 55 سے 60 یا 65 سے 70. 65 سے 70. انہوں نے جواب دیا 65 سے 70%. واپسی جواب دیں گے تھوڑی تیز آواز میں. 65 سے 70% پانی ہوتا ہے. جواب درست ہے. اپنی جگہ پر جائیں گے, جواب درست دے دیا. مائک دے کے جائیں. چلیں بھائی, کون آ رہا ہے ٹیم بی سے؟ آ جائیں بھائی. چلیں اب ٹیم بی سے نئے بندے تیار کر لیں. غلام تو بھائی آپ کا کام ہے, وہ ٹیم اے سے. جی بتائیں. 7. نمبر 7. چلیں نمبر 7 رات. رات کے بارے میں سوال ہے. حدیث پاک کے مطابق رات کا کھانا نہ کھانا, یعنی رات کا کھانا اگر کوئی نہیں کھاتا, رات کا کھانا نہ کھانے سے انسان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ادھر آئیں بھائی, آ جائیں. اجازت ہے آپ میں, آپ کھڑے ہو نہیں. چلیں. کمزور ہو جاتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں. کمزور ہوتا ہے, سوچ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے حدیث پاک کے مطابق انسان کمزور ہو جاتا ہے. آپ کا جواب غلط ہے, کیونکہ انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, بعض بچے ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے, کھانا نہیں کھاتے پیتے نہیں ہیں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ کھانا نہیں کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے اور بیمار بھی ہو سکتے ہیں. مگر حدیث پاک میں جو ہے وہ یہ ہے کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو رات کا کھانا کھانا چاہیے. جی بھائی آ جائیں بھائی. جی کون سا نمبر باکس؟ نمبر 2. نمبر 2 تو کھلا ہوا ہے. نمبر 4. نمبر 4. نمبر 4 پہ ہے درجات. بتائیے ایک بار دودھ پاک پڑھنے والے کے اللہ پاک کتنے درجات بلند فرماتا ہے؟ 10 درجات بلند ہوتے ہیں. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی کون آ رہا ہے ٹیم اے, وہ ٹیم بی سے؟ آ جائیں بھائی. آئیں ادھر آئیں. کون سا باکس؟ 6. نمبر 6. 1 منٹ رکیں. نمبر 6 پہ ہے, کوشش کریں آپ اپنی جگہ پر واپس جائیں گے. جی اب کون آ رہا ہے ٹیم اے سے؟ آئیں بھائی, آ جائیں, آئیں. ہاتھ کھول دیں. چلیں اب کریں, بتائیں. نمبر 5
بلکہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ نہیں چلیں اب آپ لوگ یہاں سے ایک اور موقع آگے چلیں. کون سا؟ 5 کو لیں گے. چلیں بھائی آ جائیں. مسواک کو کس طرح رکھنا سنت ہے؟ جی کھڑا رکھنا سنت ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اپنی جگہ پر آئیں گے. جی ٹیم بھی کون آ رہا آگے؟ آپ سب تو آ گئے نا, کوئی نیا ہے بھائی نیچے سے آئے. آ جائیں چلیں آئے. ادھر بھی تینوں نیچے کے بچے آ رہے ہیں. ٹینشن نہیں. 6 تو ہو گیا نا, ابھی تو ہوا 7 ہوا. چلیں بھائی. رات کے بارے میں آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں. چلیں اللہ پاک نے رات کس لیے بنائی؟ آرام کرنے کے لیے. آرام کرنے کے لیے بنائی. جواب درست ہے. آ جائیں بھائی. کون آ رہا ہے ٹیم اے سے؟ آئیں بھائی آئیں. چھوٹے بھائی آ جائیں. نہیں لیں گے. آئیں. کون سا باکس؟ نمبر 6. دیکھ رہے کھول دوں سوچ رہے ہیں. جی دیکھیں پیچھے سے منع کر رہے ہیں وہ. کھول دوں؟ چلے 4 کھول لیں. 4 کھول دوں. چلے بھائی کی بات مانتے ہیں. دیکھیں یہ چلیں درجات. چلیں سوال یہ بتائیے کہ مسجد کی صف میں خالی جگہ پر کرنے والے کے اللہ پاک کتنے درجات بلند فرماتا ہے؟ پتہ ہے ٹیم اے کو؟ چلیں بھائی جلدی آئیں, مشورہ کر کے آئیں. جلدی بھاگیں. جی چلیں آخری سوال کرتے ہیں پھر ان سے ختم کرتے ہیں. جلدی تو بتائیں, جلدی آگے بتا کے جائیں. ایک اور جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اپنی جگہ پر آئیں گے. جواب آپ نے درست دیا. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کال کا پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام مصطفیٰ ہے. میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں. کال کے مطابق حساب فیل کے 55 دن بعد تھی. ربیع الاول کا مہینہ تھا. پیر کا دن تھا. 12 تاریخ تھی. صبح شادی کی سہانی گھڑی تھی تو مکہ شریف کے سادے سے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی, کوئی شب نہ ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ہم پر نماز اور روزہ فرض ہوا. عید میلاد النبی عیدوں کی بھی عید ہے. ماشاء اللہ. عید میلاد النبی عیدوں کی ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین بہت ہی خوبصورت انہوں نے انداز میں بیان کیا. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کے علم میں, عمل میں, عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدی چینل, دیکھتے رہیے کرڈز مدی چینل. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ آباد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا